جنگ خیبر کی ضرورت کیوں پیش آئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تنہا کس طرح قلعہ خیبر کو فتح کیا۔ پروگرام ہڈن ٹروتھ میں آج اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ میں ہوں کرن خان۔ خیبر چند قلعوں کے مجموعے کا نام تھا جہاں کے لوگوں کا مشغلہ کھیتی باڑی کرنا اور مویشی پالنا تھا۔ وہ علاقہ جو کہ بہت ہی زرخیز تھا، لہٰذا اس کو حجاز کے غلے کا گودام کہا جاتا تھا۔ خیبریوں کی اقتصادی حالت بہت اچھی تھی، جس کا پتہ اس غذا اور اسلحوں کے اس ذخیرے سے لگایا جا سکتا ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں ان قلعوں کی فتح کے بعد سامنے آیا تھا۔ یہ قلعہ فوجی اعتبار سے مستحکم اور مضبوط بنے ہوئے تھے، جن کے اندر موجود فوجیوں کی تعداد 10,000 سے زیادہ تھی، اور اسی وجہ سے یہودی اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے اور یہ تصور کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اندر ان سے جنگ کرنے کی ہمت نہیں اور نہ ہی طاقت ہے۔ سلام بن ابی الحقیق جو بنی نذیر کا ایک سردار تھا اور خیبر کے یہودیوں کو لیڈرشپ اس کے ہاتھ میں تھی، اس نے قبیلہ غطفان اور دوسرے مشرک قبیلوں کو جمع کر کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کی خاطر بڑی فوجی تیاری کر لی، اور اس کی ان فتنہ انگیزیوں کی وجہ سے مسلمانوں کے ہاتھوں ان کے قتل ہو جانے کے بعد خیبریوں نے اس کی جگہ اسیر ابن زارم کو اپنا سردار چن لیا۔ اس نے بھی اسلام دشمنی کی وجہ سے ان قبائل کو اسلام کے خلاف اکسایا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ دشمنوں اور جھگڑوں کو مصالحت کے ساتھ حل کرنے کے لیے عبداللہ بن رواحہ کی سرپرستی میں ایک وفد اس کے پاس بھیجا تاکہ اس کو راضی کر سکے۔ وہ جب عبداللہ بن رواحہ اور اپنے کچھ یہودی ساتھیوں کے ساتھ ایک وفد کی صورت میں مدینہ کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں اپنے اس فیصلے سے نادم ہوا اور اس نے سوچا کہ عبداللہ کو قتل کر دیں، چنانچہ طرفین کی اس جھڑپ میں وہ اور اس کے ساتھی مارے گئے، اور اس طرح پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مصالحت آمیز کوشش کارگر نہ ہو سکی۔ ان تمام سازشوں اور فتنوں کے علاوہ موجودہ دور کے ایک مورخ کے بقول اس وقت یہ خطرہ بھی پایا جاتا تھا کہ خیبر کے یہودی مسلمانوں سے پرانی دشمنی کی بنا پر اور بنی کنیکا، بنی نذیر اور بنی کرینزا کی شکست کا بدلہ لینے کے لیے ایران یا روم کے اعلیٰ کار بن سکتے تھے اور اس کے اشارے پر مسلمانوں پر حملہ کر سکتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد جنوبی علاقے کے خطرات کی طرف سے مطمئن ہو گئے تو آپ نے 1200 افراد پر مشتمل ایک لشکر کے ساتھ یہودیوں کی گوش مالی کے لیے شمال کی طرف روانہ ہوئے اور اسلامی فوج کے لیے ایسے راستے کا انتخاب کیا جس سے غطفان جیسے طاقتور قبیلے کا رابطہ، جس کا اس وقت خیبریوں سے معاہدہ تھا، خیبریوں سے ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد ان کے درمیان ایک دوسرے کی امدادی اور تعاون کا جو کوئی امکان جو ہے باقی نہیں بچا تھا۔ یہودیوں پر اچانک اور ان کی بے توجہی سے فائدہ اٹھا کر حملہ کرنے کی حکمت عملی کے نتیجے میں راتوں رات قلعہ خیبر اسلامی فوج کے محاصرے میں آ گیا، اور جب صبح ہوئی تو یہودیوں کے سردار اس خطرے کی طرف متوجہ ہوئے۔ البتہ پھر بھی مسلمانوں اور خیبریوں کی یہ جنگ برابر کی لڑائی نہیں تھی، کیونکہ وہ لوگ بہت ہی مضبوط اور مستحکم اور مورچہ بند قلعوں کے اندر تھے، اور انہوں نے قلعوں کے دروازے بند کر رکھے تھے اور میناروں کے اوپر تیر اندازی کر کے یا پتھر برسا کر اسلامی فوج کو قلعے کی دیوار سے نزدیک نہیں ہونے دے رہے تھے۔ چنانچہ ایک حملے میں اسلامی فوج کے 50 سپاہی زخمی ہو گئے۔ دوسری طرف سے ان کے پاس کافی مقدار میں خوراک کا ذخیرہ موجود تھا، مگر اس محاصرے کے طولانی ہونے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاس خوراک کا ذخیرہ کم ہو گیا۔ انجام کار نہایت دشواریوں اور زحمتوں کے بعد خیبر کے قلعے یکے بعد دیگرے مسلمانوں کے قبضے میں آنے لگے، لیکن آخری قلعہ جس کا نام کموس تھا، اس کا سپہ سالار مرہب تھا جو یہودیوں کا مشہور پہلوان تھا، اور یہ قلعہ آخر تک کسی طرح فتح نہ ہو سکا اور اسلامی فوج کے سپاہی اس پر قبضہ نہ کر سکے۔ ایک روز پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی فوج کا پرچم ابو بکر اور دوسرے روز عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا اور فوج کو ان کے ساتھ یہ قلعہ فتح کرنے کے لیے روانہ کیا، لیکن دونوں افراد کسی کامیابی اور فتح کے بغیر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس واپس آ گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ کل میں یہ پرچم اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں
خداوند عالم اس قلعے کو فتح کرائے گا۔ وہ ایسا شخص ہے جو خدا اور خدا کے رسول کو دوست رکھتا ہے، اور خدا کے رسول بھی اسے دوست رکھتے ہیں، اور وہ قرار غیر فرار ہوگا۔ اس رات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ کی یہی آرزو تھی کہ کل پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلامی فوج کا پرچم اس کے حوالے کر دیں۔ جب سورج طلوع ہوا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ سب نے عرض کی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اشوب چشم ہے اور وہ آرام کر رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو طلب کیا اور ان کی آنکھوں کو اپنی کرامت سے شفا بخشی، اور اس کے بعد اسلامی فوج کا علم ان کے حوالے کیا اور فرمایا ان کی طرف جاؤ، اور جب ان کے قلعے کے پاس پہنچنا تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دینا اور خدا کے احکام کی اطاعت کے بارے میں جوان کا وظیفہ ہے اور وہ ان کو یاد دلانا۔ خدا کی قسم، اگر پروردگار نے تمہارے ہاتھوں میں ان میں سے ایک شخص کو بھی ہدایت کر دی تو یہ تمہارے لیے ان سے کہیں بہتر ہے کہ وہ تمہارے پاس سرخ بالوں والے بہت سے اونٹ ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روانہ ہوئے اور ایک دلیرانہ جنگ میں مرہب کو قتل کیا، اور بے نظیر والا جواب شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس مستحکم اور مضبوط قلعے کو فتح کر لیا۔ جیسا کہ آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ اس فتنہ اور فساد اور سازشوں کے اڈے یعنی خیبر کی فتح میں چند اسباب اور عوامل کار فرما تھے، جن میں سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہترین سپہ سالاری اور جنگی حکمت عملی، جیسے دشمنوں کی غفلت سے فائدہ اٹھانا، دشمن سے متعلق خبریں اور ان کے قلعوں کی اندرونی معلومات حاصل کرنا، اور بالآخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی بے نظیر شجاعت کا بھی اس میں کافی اہم کردار تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری اور فداکاری کو اس انداز سے سراہا کہ اس دور کے ہر مسلمان بچے کی زبان پر آپ کی بہادری کا کلمہ تھا، اور اس کے مدتوں بعد تک آئندہ نسلوں کو بھی یہ واقعہ معلوم تھا۔